حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے بڑے عظیم صحابی ہیں. آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میرا ہمسایہ اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے لیکن تھوڑا سا ٹیڑھا ہے, جب کھجور لگتا ہے کھجور پکتا ہے خود بخود گرتا ہے, وہ میرے گھر میں گرتا ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کھجور کو اٹھا کے کھاتے ہیں, وہ میرا ہمسایہ دوڑتا ہوا آتا ہے میرے گھر کے اندر آتا ہے, میرے بچوں کے منہ کے اندر سے انگلی مار کے کھجور کو نکال لیتا ہے. یا رسول اللہ اس سے یہ کہہ دیں یہ کام تو نہ کیا کرے, میرے بچوں نے کھجور توڑا تو نہیں ہے, وہ خود گر گیا ہے, بچے اس سے اٹھا لیتے ہیں. محبوب علیہ السلام اس کو بلاتے ہیں, اس شخص کو, وہ مسلمان ظاہر میں تھا لیکن منافق تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام اسے بلاتے ہیں. محبوب فرماتے ہیں کہ بھائی کیا یہ کھجور تو اس بھائی کو دینا چاہتا ہے, کیونکہ یہ کھجور ٹیڑھا ہے اور کھجور گرتے تیرے مسلمان بھائی کے گھر کے اندر ہیں, کیا یہ تو کھجور اس کو دینا چاہتا ہے؟ اگر تو اسے کھجور دے دے گا میں ضمانت دیتا ہوں میں تیرے جنت کا کھجور لے کے دوں گا. کہاں جنت کا کھجور لے کے دوں گا. لیکن وہ منافق تھا, کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کی بات کو ٹالتا نہ, لیکن کیا کروں, یہ کھجور مجھے بھی بہت پسند ہے, میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے, میری بیوی کو بہت پسند ہے, اگر کوئی اور کھجور ہوتا وہ میں آپ کو دے دیتا, لیکن یا رسول اللہ کیا کروں میں مجبور ہوں. کیا تھا بڑا منافق جو تھا نا, لہذا حضور السلام خاموش ہے, مالک کو نہیں دینا چاہتے, کیا کر سکتے. وہ شخص چلا گیا, حضرت ابو دحدہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ نے جو انعام اس کے لیے رکھا تھا یہ کھجور کا درخت دے دے تجھے جنت کی کھجور لے کے دوں گا, اگر یہ کھجور کا درخت میں لے کے دے دوں انعام میرے لیے بھی ہوگا. محبوب نے فرمایا ہاں ہوگا, اگر آپ لے کر دے دے یہ انعام آپ کے لیے بھی ہوگا. حضرت ابو دحدہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے, اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت تھی, ان کے سامنے جنت تھی. میں نے عرض کیا دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ان کے سامنے کچھ نہیں, بڑے سے بڑا نقصان. اب ذرا غور سے بات سنیے گا. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس گئے, دروازہ بجایا, باہر بلایا, کہا بھئی یہ کھجور کا درخت بیچنا چاہتا ہے. اس نے کہا نہ میں نہیں بیچنا چاہتا تھا. حضرت ابو دحدہ نے فرمایا بھائی جو منہ مانگے پیسے تو کہے گا میں تجھے دوں گا, مانگ تو پھر پیسے. بھائی میں بیچنا ہی نہیں چاہتا, تو چلا جا میں نہیں بیچنا چاہتا. حضرت ابو دحدہ کھڑے ہیں, اس لیے کہ سودا بڑا اچھا لگ رہا ہے نا, جنت کا درخت. کھڑے ہیں, فرمانے لگے بھائی جو تیرا دل کرے مانگ دینے کے لیے تیار ہو, یہ کھجور کا درخت دے دے. اب اس نے سوچا یہ جان تو چھوڑتا نہیں ہے, میں اس سے ایسی قیمت مانگوں یہ دے نہیں سکے گا, جان چھوٹ جائے گی. کہنے لگا وہ منافق حضرت ابو دحدہ سے کیا جو آپ کے پاس کھجوروں کا باغ ہے اس کے ساتھ سودا کرتے ہیں؟ پھر میرا سودا یہ ہے میں ایک کھجور کا درخت دوں گا, میں آپ کا پورا باغ لوں گا. اور حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ کے باغ کے اندر 600 کھجوروں کے درخت تھے. کتنے؟ 600 کھجوروں کے درخت تھے. وہ کہنے لگا یہ ایک کھجور دوں گا بدلے میں 600 کھجور دوں گا. حضرت ابو دحدہ کہنے لگے پھرے گا تو نہیں معاملے سے. میں تمہیں کہتا ہوں کس کو کہنا چاہیے تھا, اس منافق کو کہنا چاہیے تھا حضرت ابو دحدہ سے بھائی سودا کر رہا ہوں پھرے گا تو نہیں. لیکن کون کہہ رہی ہے؟ حضرت ابو دحدہ کہہ رہے ہیں بھائی اپنی زبان سے پھرے گا تو نہیں. اس نے کہا میں تو بے وقوف ہوں, ایک کے بدلے میں 600 مل رہے ہیں, 600 مل رہے ہیں. فرمایا سودا پکا ہو گیا, سودا پکا ہو گیا, وہ 600 تیرے ہیں, یہ کھجور میرا ہے. دوڑتے ہوئے میرے نبی کے پاس مسجد میں ہے, یا رسول اللہ سودا کر کے آ گیا ہوں. محبوب نے فرمایا کیا سودا کر کے آیا؟ یا رسول اللہ ایک کھجور کا درخت لے کر آیا ہوں, 600 درخت دے کر آیا ہوں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ابو دحدہ اب میری بات بھی بدل گئی, اب میرا فیصلہ بھی بدل گیا. محبوب نے فرمایا حضرت ابو دحدہ سے اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں رب نے تیرے لیے جنت کے اندر بے شمار کھجوروں کے باغات لگا دیے, اور ہر باغ کے اندر رب نے تیرے لیے جنت کا محل بھی تعمیر کر دیا.
حضرت ابو دحدہ خوش ہو گئے اور خدا کی قسم اس سے بڑی ان کے لیے کوئی خوشی نہیں تھی. دوڑتے ہوئے باغ کے پاس گئے. پھل کا موسم تھا اور عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ جس وقت پھل کا موسم آتا تو اپنے باغ کی راکھی کرنے کے لیے اپنے اس گھر میں چلے جاتے جو گھر کا ہوتا باغ کے اندر ہوتا. حضرت ابو دحدہ کی زوجہ اس باغ کے اندر والے گھر میں ہے. حضرت ابو دحدہ گئے اور باغ کے باہر 4 دیواری ہے. حضرت ابو دحدہ باغ کے اندر بھی نہیں گئے, اس کے پاس گئے, 4 دیواری سے باہر کھڑے ہو کر آواز لگائی, دحدہ باہر آ جاؤ. پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے حضور سے, اب یہ باغ میرا نہیں ہے, یہ باغ تیرا نہیں ہے. حضرت دحدہ باہر آتی ہیں اور حضرت ابو دحدہ سے پوچھتی ہیں بتاؤ سودا کیا کیا ہے؟ کہنے لگے سودا یہ کیا ہے رب نے ہمارے لیے جنت کے باغات اور جنت کے محلات تعمیر کیے ہیں, ہم نے اس کے بدلے میں یہ باغ دیا ہے. بیوی بھی تو ایک صحابی کی بیوی تھی, وہ بھی تو میرے نبی کی صحابیہ تھی. کہنے لگی ربح البیع, اے ابو دحدہ اللہ کی قسم تو نے نفع کا سودا کیا ہے. کس کا سودا کیا ہے؟ نفع کا سودا کیا ہے. یہ تھا ایثار صحابہ کا, دونوں نے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ میرے مسلمان بھائی کو بچے تنگ ہو رہے ہیں, انہوں نے 600 کھجور 600 تنے اتنا بڑا باغ دے دیا ہے. اس نے فرمایا نا اس صحابی نے کوئی یہ نہ کہے حضور کے صحابہ میں خیر خائی والا کوئی نہیں, ہمدردی والا کوئی نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہیں, وقت ختم ہو گیا آخری بات کرتا ہوں. اعتکاف میں بیٹھے ہیں, ایک شخص آیا آپ کے ساتھ بیٹھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے میں آپ کو بڑا غم زدہ دیکھ رہا ہوں, بڑا پریشان دیکھ رہا ہوں, بات کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت اللہ کی قسم واقعی میں پریشان ہوں, اس لیے کہ میرے اوپر ایک بندے کا حق ہے, اور میرے نبی کے روزے اقدس کی طرف, مسجد نبی ہے, میرے نبی کے روزے اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا اس عزت والے نبی کی قسم میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, لیکن مجبور ہو حق کو دینا ہی ہے وگرنہ آخرت میں پکڑا جاؤں, غمزدہ ہوں, پریشان ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اگر تو کہے تو میں تیری اس سے سفارش کر دوں. یہ کیا گزاری ہے؟ خیر خواہی, جہاں تک آپ دوسرے کی ہمدردی کر سکتے ہو کرو, وگرنہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے دل کے اندر دوسرے کے بارے میں خیر خواہی نہیں ہے, تمہارے دل کے اندر دوسرے کے بارے میں نرمی نہیں ہے, فرمایا اللہ تمہیں کل کے کل خیر سے محروم کر دے, ساری خیروں سے اللہ محروم کر دے گا. تو فرمایا کیا اگر آپ کی اجازت ہو میں سفارش کر دوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب یہ بات فرمائی تو کہنے لگا حضرت اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کر دیں, مجبور تھا, پریشان تھا. حضرت عبداللہ بن عباس نکلے, جب مسجد نبوی سے باہر نکلے تو وہ شخص بولا حضرت آپ کو تو اعتکاف ہے, آپ بھول کے باہر جا رہے ہیں, اعتکاف توڑ دیا, آپ بھول کے باہر جا رہے ہیں. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بھائی میں بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس عزت والے نبی کی قسم, چند دن پرانی بات ہے, میں نے اس پیغمبر کی زبان سے الفاظ سنے ہیں جو مسلمان اپنے مسلمان کے بھائی کے کسی کام کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے اور میں اللہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرما. کتنے سال کے؟ 10 سال کے ثواب کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جب ایک مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی میں لگ جاتا ہے, اس کی مدد میں لگ جاتا ہے, اور میں پھر اس وقت رب اس کی مدد میں لگ جاتا ہے.